اس خبرنامے میں غریبی سے جذبے تک پلوامہ کے ساحل شفیع کا ڈاکٹر بننے کا خواب اور سرحد کے گاؤں سے جج تک امجد اقبال کی کامیابی۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کا دربگام گاؤں، جہاں محدود وسائل کے بیچ جنما ایک خواب آج نئی اڑان بھر رہا ہے۔ یہی کہانی ہے ساحل شفیع کی۔ ایک دہاڑی مزدور کے بیٹے ساحل نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ مالی مشکلات، سہولیت کی کمی اور مشکل حالات کے باوجود ساحل نے تعلیم کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ محنت اور لگن کا رزلٹ یہ رہا کہ ساحل نے 10ویں جماعت کے امتحانات میں 498 نمبر حاصل کر پورے علاقے کا نام روشن کر دیا۔ پہلے تو میں اپنے ٹیچرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت گائیڈنس دی۔ میں تو ابو حنیفہ میموریل انسٹیٹیوٹ راجپورہ میں پڑھتا تھا۔ وہاں کے ٹیچرز بہت محنتی ہے، ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہیں وہاں، انہوں نے بہت سپورٹ کیا۔ اور اس کے بعد میں اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہر وقت مدد کی اور موٹیویشن دی اور مجھے اس غریبی کی حالت میں پڑھایا۔ اور اس کے بعد شاہ جمارہ کیمپ کی طرف سے 44 RR نے بھی کافی سپورٹ کیا کہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ بتائیے گا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور میں اس خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی بھی سپورٹ کرے۔ ساحل کا کنبہ مالی طور پر بے حد کمزور ہے۔ والد دہاڑی مزدوری پر کنبے کا خرچ چلاتے ہیں اور ساحل کی 2 بہنیں بھی ہیں۔ گھر میں نہ زمین ہے نہ کوئی مستقل آمدنی۔ کئی بار حالات ایسے بنے کہ پڑھائی چھوڑنے کا خطرہ سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن ساحل کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ اساتذہ کی رہنمائی اور والدین کی جدوجہد نے اسے آگے بڑھنے کی طاقت دی۔ ساحل کا خواب صاف ہے، ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں اور معاشرے کی خدمت کرنا۔ میں بہت خوش ہوں ان کی کامیابی پر، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اور جو ہماری پڑھائی کے دوران جو ان کی جرنی رہی ہے، بہت ساری مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ فائنانشیل کرائسس یا فائنانشیل ایشوز، ان کی وجہ سے ہماری پڑھائی جو ہے بہت متاثر رہی ہے۔ میرے بابا جو ہے وہ ایک سمپل لیبر ہے، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اچھے سے پڑھایا ہے سر۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے، جیسے کہ ماں باپ کرتے ہی ہے۔ اور الحمدللہ جو میرے ماں باپ ہے بہت اچھے، انہوں نے ہمیں سب سے پہلے دین سکھایا اور سب سے پہلے ہمیں دین کی تعلیم دی۔ اس کے بعد انہوں نے بولا دین میں ہی کامیابی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ اور میں جو ہوں مجھے بھی ماسٹرز کرایا PG میں، اور آج میں پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں ماشاءاللہ۔ اور میری بہن بھی ریسرچ کر رہی ہے اور میرے بھائی نے بھی پڑھا ہے۔ بھارتی فوج کشمیر وادی میں تعلیم کے شعبے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ فوج ایسے طالب علموں کے لیے آگے آ رہی ہے جن کے کنبے کی مالی حالت مضبوط نہیں ہے، مگر وہ پڑھائی میں بے حد لائق اور محنتی ہیں۔ کشمیر یوتھ ایکسچینج پروگرام ان طالب علموں کو نئے تجربے، نئی سوچ اور بڑے خواب دیکھنے کا حوصلہ دے رہا ہے، تاکہ وہ اپنے مستقبل کو روشن بنا سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا تعاون دے سکیں۔ فوج کا ساحل کی حمایت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحیح وقت پر ملا سپورٹ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمارا جو پڑوسی گاؤں ہے جس کا نام ہے شادی مرا گیریا، وہاں کے جو میجرز یہاں پر آئے ہیں، وہاں فوجی سینا آئے، انہوں نے جب یہ سنا تھا کہ یہاں جو دربگامہ ایریا کا ایسا لڑکا ہے جس نے 98 مارکس لائے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر جب وہ آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ان کو، بہت زیادہ یہ کیا، موٹیویشن دی ان کو کہ نہیں آپ کو آگے پڑھنا ہے، آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا ہے، آپ کو جو بھی چاہیے ہم آپ کو آگے کے لیے سپورٹ کریں گے۔ ہمیں نہیں پتا تھا لیکن اب ہمیں پتا چل چکا ہے، آپ بہت اچھے لڑکے ہو، آپ آگے بہت کچھ کر سکتے ہو، اپنے علاقے کا نام روشن کر سکتے ہو۔ انہوں نے بہت اچھی باتیں ان کو بتائی موٹیویشن میں۔ انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے بھی اپنے لیے ایسا کیا کہ ہم بھی نارمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے بھی بہت محنت کی، تب جا کے ہم اس مقام پہ ہے آج ساحل شفیع صرف ایک طالب علم نہیں بلکہ جنوبی کشمیر کے نوجوانوں کے لیے
امید کی مثال بن چکے ہیں۔ ساحل کہنا چاہتے ہیں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر خواب سچے ہیں تو راستے ضرور نکلتے ہیں۔ ساحل کی یہ کہانی صرف نمبرز کی نہیں بلکہ جدوجہد، اشتراک اور خوابوں کی کہانی ہے۔ چیلنجز والے حالات میں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والے ہر طالب علم کے لیے ساحل شفیع ایک مثال ہے۔ جموں کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کا ایک چھوٹا سا گاؤں مراد پور، جہاں سے نکلی ہے محنت اور حوصلے کی ایک ایسی کہانی جس نے پورے علاقے کو فخر سے بھر دیا ہے۔ اسی گاؤں کے رہنے والے امجد اقبال جٹ نے JKPSC جوڈیشری امتحان میں پورے یونین ٹیریٹری میں دوسرا رینک حاصل کر جج بننے کا مقام حاصل کیا ہے۔ محدود وسائل اور دور دراز علاقے میں پلے بڑھے امجد کی یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی منزل دور نہیں ہوتی۔ ریسنٹلی جو JKPSC کا KCS جوڈیشل کا رزلٹ ہوا، اس میں میں نے اسٹیٹ میں رینک 2 حاصل کیا ہے۔ سر بات کروں میری بنیادی تعلیم کی تو وہ راجوری کے ایک لوکل اسکول ماڈرن پبلک سے ہوئی۔ اس کے بعد میں ہمالین ایجوکیشن مشن میں چلا گیا۔ میں ہمالین سوسائٹی کا ایک پروڈکٹ ہوں اور میں گریجویشن کر کے وہاں سے نکلا۔ اور بات کروں سر سرحدی علاقے کی تو دیکھو یہاں سے ہر سال کافی بچے آگے نکل رہے ہیں اور ہر ایک انسان اپنی محنت کر رہا ہے، ہر ایک انسان اپنی جگہ اپنا 100% دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ میں بھی ان میں سے ایک تھا، میں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اور میں تو یہ بولوں گا کہ میں نہیں ہوں کچھ کرنے والا، یہ اللہ کی ذات ہے جو آپ کو عطا کرتی ہے۔ اور جو ماں باپ کی دعائیں یا گھر والوں کی دعائیں یا ان کی سپورٹ، محنت اور دعائیں مل کے جب دونوں کا کمبینیشن، یہ اس کا ایک رزلٹ ہے سر۔ امجد اقبال کی شروعاتی تعلیم راجوری ضلع میں ہی ہوئی۔ عام کنبے سے آنے والے امجد نے اپنی تعلیم کو ہی اپنی طاقت بنایا۔ پہلی کوشش میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ لگاتار محنت، صبر اور لگن کے ساتھ انہوں نے اپنی تیاری جاری رکھی۔ آخرکار ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے JKPSC جوڈیشری ایگزام میں دوسرا مقام حاصل کر تاریخ بنا دی۔ کافی اچھی فیلنگ ہے سر، سب کے اندر کافی اچھا فیل کر رہے ہیں سب۔ فیملی تو خوش ہوتی ہی ہے سر، کیونکہ جن نے اتنا انویسٹ کیا ہوا آپ پہ، تو اگر اس کا آؤٹ کم آ جائے، اس کا رزلٹ آ جائے تو وہ تو خوش ہوں گے سر۔ اور رہی بات دوستوں کی تو سر دوست تو الحمدللہ سے کافی اچھے ہیں، میرے دوستوں کا بھی کافی رول ہے اس جرنی میں۔ انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے کہا کہ امجد کرنا ہے، اور ایون کہ کچھ تو دوست میرے ایسے ہیں، وہ میرے کافی عزیز ہیں سر، کہ امجد اس بار تیرا نہ ہوا تو تیری خیر نہیں، تو تھوڑا اپنا دھیان رکھ لینا۔ تو شاید وہ ان لوگوں کی دعائیں، ان لوگوں کا جو میرے اوپر بھروسہ تھا، ان لوگوں کا جو میرے اوپر ایک ٹرسٹ تھا، وہ بلڈ اپ کر پایا میں، تو شکر ہے مالک کا سر۔ جموں کشمیر سے ریکارڈ 17 امیدواروں کا یونین پبلک سروس کمیشن میں انتخاب ہوا ہے۔ ہر سال تقریباً 10-15 امیدوار UPSC میں سلیکٹ ہو رہے ہیں۔ 2010 سے 2025 کے درمیان 150 سے زیادہ امیدوار جموں کشمیر سے UPSC میں چنے جا چکے ہیں۔ یونین ٹیریٹری کے ہونہار نوجوان علاقے کی فضا بدلنے میں جٹے ہیں۔ اگر ایک ماں کے گھر سے 2 گیسٹڈ بچے نکل سکتے ہیں تو آپ خود ہی دیکھو کہ کتنی بڑی خوشی ہے۔ تو ماشاءاللہ میں 4 بچوں کی ماں ہوں، ایک بچے کی بات کرتی ہیں، اس نے تو دوسری پوزیشن حاصل کیا، تو میری بیٹی نے ہائی لیول کا اس کا الزام تھا تو اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی۔ تو پھر وہی ہماری گائیڈ بنی میرے بچوں کی، وہ سب سے بڑی بیٹی تھی، اور جو اس کا گھر والا ہے وہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، RTO جموں ہے، اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں۔ آج امجد اقبال کی اس شاندار کامیابی سے پورے راجوری اور جموں کشمیر میں خوشی کا ماحول ہے۔ مقامی افراد اسے سرحدی علاقوں کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی مثال مان رہے ہیں۔ امجد کی کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ مشکل حالات اور جغرافیائی چیلنجز بھی ان لوگوں کو روک نہیں سکتے جن کے خوابوں میں ہمت اور محنت کی طاقت ہوتی ہے۔ امجد اقبال اب نہ صرف اپنے کنبے بلکہ پورے علاقے کے لیے
امید اور ترغیب کی مثال بن چکے ہیں۔